السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے محمد حنیف صاحب کی ایک ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کی تھی کسی صاحب نے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر نشر ہوئی تھی، جس میں انہوں نے سوال کیا تھا محمد حنیف صاحب سے کہ آپ کی ایک تحریر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور کے اوپر، تو یہ صفت کس طرح دی اللہ نے اللہ تو اپنی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں محمد حنیف صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، وہ پتہ نہیں کہیں لکھا ہوا ہے یا میں دیکھوں گا یا یہ کروں گا۔ پھر اس نے وہ آگے سے دلائل دینا شروع کر دیے کہ اللہ اپنی صفت دیتا ہے۔ تو اب ایک نیا ان کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں پوری طرح محمد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ارشد کرملائی کے اس مضمون کا جواب دیا ہے من النور الی الظلمات، یعنی گویا اس میں پوری طرح اس نے آن کیا ہے کہ ہم نے یہ جواب دیا ہے، چونکہ اس سے پہلے تو اس کے نیچے چونکہ کوئی نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ ان کی تحریر نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی تعویل کر لے، لیکن اب تو باقاعدہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ہم نے مضمون لکھا ہے، یعنی جماعت نے لکھا ہے، محمد حنیف نے لکھا ہے، اس کو پوری طرح آن کیا ہے۔ تو اس کے اندر پھر اسی طریقے سے ان فریبکاریوں کو ثابت کر رہے ہیں اور تھپکی دے رہے ہیں جماعت کو کہ بالکل میاں صحیح جا رہے ہو، تم شرک پر نہیں ہو۔ یقین کیجئے ان کی یہ گفتگو سن کے عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک عالم دین ہو اور توحید کے بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جماعت کا امیر ہو، وہ اس طرح یعنی تشریح کرے چیزوں کی، اس کا کنسپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دی ہے معجزانہ طور کے اوپر، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو معجزانہ کا لفظ انہوں نے ہٹا دیا ہے اور صرف اسی کی تشہیر کر رہے ہیں، شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی۔ وہ ہم ساتھ بار بار کہتے ہیں کہ تم نے معجزانہ کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ معجزانہ کا لفظ استعمال نہ کرتے تو آپ کی بات تو فوراً پکڑی جاتی۔ بالکل اسی طرح کی بات ہوئی ہے جس طرح اشاعت و توحید و سنت والوں نے جب یہ کہا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں یہ معجزانہ طور پر، یعنی خرق عادت معجزانہ طور پر اگر قبر میں وہ سننے کا کوئی قائل ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے، صرف معجزانہ کا لفظ لگایا۔ تو معجزانہ کا لفظ لگانے سے چیز ختم تو نہیں ہوتی ہے، جب سننے کے تم قائل ہو کہ معجزانہ طور پر معجزانہ وہاں کیا ہو، یہ معجزہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر وہ معجزانہ طور پر سنتے ہیں، تو یہ ان کی ایک فریبکاری ہے۔ بالکل اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ محمد حنیف کی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ معجزانہ طور پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک صفت دے دی۔ بتائیے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور سننے والے آگے جتنے جانور بیٹھے ہوئے ہیں کل انعام، ان کو ذرا بھی ہوش نہیں ہے کہ یہ بندہ ان کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہر شرک کرنے والا مسلک پرست اپنے شرک کو اسی طریقے سے ثابت کرتا ہے، کیونکہ جب حق دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، ان میں سے لوگ مختلف فرقوں سے لوگ نکلے ہیں اور ابھی بھی نکل رہے ہیں، تو ان کے علماء کے اندر ایک کھلبلی بچی تھی کہ ہمارے ہاتھ سے گئے، تو انہوں نے ان کو تسلی دی کہ ہمارے اندر بھی بالکل وہی توحید ہے، بالکل یہ نہ سمجھیں ان کی باتوں میں نہ آئیں اور قائم رہیں، ہم توحید بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ اہل حدیثوں کے اندر خاص کر زیادہ تر یہ بات ہے، دیوبندیوں کے اندر بھی اسی طریقے سے بالکل وہی انداز محمد حنیف صاحب کر رہے ہیں کہ بالکل ہٹنا نہیں ہے اپنے اس سے۔ توحید کی جب دعوت اٹھتی ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، بے ایمان توحید کی دعوت تمہاری رہی کہاں ہے جب تم نے یہ سجدہ تعظیمی ایجاد کیا ہے۔ پھر اسی من النور الی الظلمات کے اندر انہوں نے جو ہے نا دوبارہ اسی طریقے سے فریبکاری کے ذریعے لی ساجدین، اور پھر ڈائریکٹ جا کے 100 نمبر آیت کے اوپر چھلانگ لگائی اور 6 نمبر آیت کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح خوابوں کی تعبیر کا باب بنا اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 اینگل سے اس کو بیان کیا اس کو بھی یہ بیان نہیں کرتا ہے، اور بلکہ محمد حنیف جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا جھوٹ اس کا دل نہیں کانپتا ہوئے، اور سامنے سننے والے سارے جانوروں کے جانور وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ محمد حنیف کیا ہو گیا آپ کو، یہ تو ڈاکٹر صاحب کی آواز ہے، ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ جس کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، اور باقی وہ خواب کی ایک تعبیر کا جو عزت اور احترام کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا جس انداز سے، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی پوری تشریح کر دی کہ میرے بچے یہ ہوگا،
اور پوری زندگی اسی بشارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ گزری ہے باپ بیٹے کی، اور اس کے بعد جب پوری طرح وہ سارے حالات اسی طرح سامنے آئے ہیں تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ لیکن محمد حنیف صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اپنی دعوت القرآن کے اندر انہوں نے سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت میں یہ شرک کا انجیکشن دے دیا، اور قیامت تک جب یہ شرک پھیلتا رہے گا اور پہلے سے قوم اسی شرک کے اندر مبتلا ہے، ان کو ایک تھپکی اور مل گئی، ان کو دلیل مل گئی گویا شرک کی، تو بتائیے کیا انہوں نے اس زندگی کے اندر کیا کمایا ہے اور کیا بیج بو کے جا رہے ہیں۔ بالکل ان کی مثال اللہ جانتا ہے، احمد بن حنبل کی ہے اور عمر بن لئی الخزائی کی ہے، جنہوں نے ایماندار امتوں کے اندر شرک کے انجیکشن دیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ پکڑا ہے۔ عمر بن لئی الخزائی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے جہنم کے اندر، اس کی آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، اور اس نے وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا تھا۔ پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، چونکہ نام لے کے، باپ کا نام لے کے، قبیلے کا نام لے کے جو ہے نشاندہی کرنا، اسی سنت کے مطابق ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل کا نام لیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو شرک کا انجیکشن دیا ہے، قوم کو مشرک بنایا ہے، وہ اس امت کے احمد ابن حنبل ہیں۔ تو بالکل یقین کیجئے میں بھی اسی سنت جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے جس کو جاری رکھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی سنت کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اس موحد جماعت کے اندر توحید کی بنیاد کے اوپر، رد طاغوت اور رد شرک کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی اس جماعت، اس دور کے اندر، اس کے اندر جو شرک کا انجیکشن دیا ہے وہ محمد حنیف بن عبد اللطیف نے دیا ہے، جو محکمہ موسمیات میں یہ ڈائریکٹر بھی تھے۔ تو یہ انہوں نے قوم کو، اس مومنوں کی جماعت کو، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ تو ابھی خیر ان کی سانسیں چل رہی ہیں، اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کا انجام بالکل احمد بن حنبل اور عمر بن لئی الخزائی کے ساتھ ہوگا، اور پیچھے چلنے والے بھی ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، یہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے۔ یہ ہونا ہے، یہ تو بالکل ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کی فرما برداری، کسی اور کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، اور کسی اور کے رکوع اور سجدے نہیں چلیں گے اللہ کے ہاں۔ سارے انبیاء اللہ کو سجدے کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیو، اس نے بالکل تمہیں گمراہ کر دیا ہے، بچڑا بنایا ہے، بالکل جس طرح سامری نے کردار ادا کیا تھا اپنے دور کے اندر، اس دور کے اندر محمد حنیف نے سامری کا کردار ادا کر کے یہ بچڑا بنایا سجدہ تعظیمی کا، اور اس کے بعد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر شرک کے دفاع میں کچھ نہ کچھ اس کے پاس، ظاہری بات ہے ہر بندے کے پاس دلائل ہوتے ہیں، بریلویوں کے پاس اپنے دلائل ہیں، دیوبندیوں کے پاس دلائل ہیں، اور اہل حدیثوں کے پاس دلائل ہیں، صوفیوں کے پاس دلائل ہیں، شاہ ولی اللہ کے پاس دلائل تھے، عبد القادر جیلانی کے پاس دلائل تھے، تو کیا محمد حنیف کے پاس دلائل نہیں ہیں؟ اس کے بعد بھی اسی طریقے سے مشرکانہ دلائل ہیں، لیکن مومن ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان کی فریبکاریاں محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اس کے جال سے ہمیں نکالا ہے اور استقامت عطا فرمائی ہے، مالک راستے کھول رہا ہے، اور ہر نیا دن، ہر نیا ان لوگوں کا بیان یقین کیجیے ان کی کفر اور شرک اور گمراہی کو مضبوط کر رہا ہے، اور ہمارے لیے ایمان کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر مالک ہم سب ساتھیوں کو قائم رکھے، اور اسی ایمان کے لیے جئیں اور اسی ایمان کے لیے مریں۔ بالکل ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عقیدہ ہیں، امام بخاری کے ہم عقیدہ ہیں، اور قرآن و حدیث کا یہی عقیدہ ہے، اور ہم بالکل نفرت اور بیزاری اور بغض کا اعلان کرتے ہیں محمد حنیف اور اس کے سارے سسٹم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک ایک اللہ کے اوپر یہ ایمان نہیں لاتے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے، اور تم جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے سب جماعت کے لوگوں سن لو، گواہ رہنا اس بات کے اوپر، کل اللہ کی عدالت کے اندر اسی چیز کا فیصلہ ہوگا ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر، اس وقت پچھتاؤ گے، اللہ اس پچھتاوے سے ہمارے بھائیوں کو بچائے۔